أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ماہ شعبان ماہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہے، وہ ہستی جو کہ یوسف زہرا ہے، وہ ہستی کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ میرا بیٹا غیبت میں بھی ہوگا تو اس کے وجود سے لوگ اسی طرح استفادہ کریں گے جس طرح کے بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے امام علیہ السلام کے کچھ القابات کو پیش کریں گے۔ ویسے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے بہت سارے القابات، یعنی ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جو کہ مختلف کتابوں میں مختلف روایات اور احادیث میں بیان ہوئے، لیکن آج آپ کے سامنے کچھ چیدہ امام کے القابات کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلا امام کا جو لقب، امام کا نام ہے، وہ ہے احمد۔ جیسا کہ شیخ صدوق نے کمال الدین میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ امیر المؤمنین سے پوچھا گیا کہ جب انہوں نے امام زمانہ کا ذکر کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کا نام کیا ہوگا، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دو نام ہوں گے، ایک مخفی نام ہوں گے اور ایک ظاہر نام ہوں گے۔ جو مخفی نام ہے ان میں سے ایک احمد ہے۔ اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو امام زمانہ کے نام بیان ہوئے ہیں ان میں سے احمد اور مہدی بہت مشہور ہے۔ دوسرا امام کا لقب ہے ابا صالح، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے اور مختلف روایات میں، احادیث میں عربوں اور بادیہ نشینوں سے اور مختلف شعراء اور ادباء سے جو انہوں نے اپنے قصائد میں، اپنے مداح میں اور اپنے توسلات اور اپنے استغاثات میں امام علیہ السلام کو جن ناموں سے پکارا ہے ان میں سے ایک ابا صالح المہدی ہے۔ امام علیہ السلام بقیت اللہ ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت کہتی ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور یہی وہ نام ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم اس آخری امام کو کس لقب سے، کس نام سے پکاریں اور کیسے انہیں سلام کریں، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چاہو کہ انہیں سلام کرو اور ان کی زیارت کرنا چاہو تو انہیں اس طرح کہو کہ السلام علیک یا بقیت اللہ، اور یہی وہ لقب ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے بلائیں گے، اس وقت بھی اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ امام علیہ السلام کو بئر المعطلہ بھی کہا گیا، یعنی بئر المعطلہ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اس بئر المعطلہ یعنی ایسا کنواں کہ جس سے پانی نہ لیا گیا ہو، یعنی وہ ہستی کہ لوگ جس کے وجود سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھائیں گے جس طرح کے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ بلد الامین، بلد الامین بھی قرآن کی آیات میں ذکر ہوا ہے اور اس کی تعویل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ یہ بلد الامین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے، یعنی خدا کا وہ محکم قلعہ کہ جس پر کسی کو بھی کوئی تسلط حاصل نہیں ہے۔ بقیت الانبیاء، ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو نشانی ہے وہ امام زمانہ ہے، اور یہ بھی جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور رکن اور مقام کے درمیان کعبہ کے ساتھ جب ٹیک لگائے ہوں گے تو اس وقت امام علیہ السلام لوگوں کو جب پکاریں گے اور اپنا تعارف کروائیں گے تو یہی کہیں گے کہ جو کوئی آدم کو دیکھنا چاہتا ہے، جو کوئی نوح کو دیکھنا چاہتا ہے، جو کوئی موسیٰ و عیسیٰ و یونس و شیس کو دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ میری زیارت کرے کیونکہ میں بقیت الانبیاء ہوں۔ امام علیہ السلام جوار الکنس، یعنی جیسا کہ قرآن کی آیت ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، جب امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، اس کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس جوار الکنس سے کیا مراد ہے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ہمارا وہ آخری بیٹا ہے کہ جب وہ غائب ہوں گے تو اس شب تاریک میں، چونکہ ہر طرف ظلم اور فساد کا دور ہوگا، اس شب تاریک میں ایک وہ شہاب ثاقب کی طرح، ایک درخشاں ستارے کی طرح طلوع کریں گے، اسی وجہ سے انہیں جوار الکنس کہا جاتا ہے۔ امام کا ایک لقب ہے جنب، جیسا کہ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کا بھی لقب ہے کہ امام کو کہا جاتا ہے جنب اللہ، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے یا حسرتا ما فرطت فی جنب اللہ، امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ بروز قیامت کافر اور منافق جن چیزوں پر حسرت کریں گے ان میں سے ایک میں ہوں، اور یہی وہ آیت کہہ رہی ہے کہ یا حسرتا ما فرطت فی جنب اللہ، جس طرح جنب اللہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اسی طرح روایات میں یہ کہا گیا کہ اس جنب سے مراد
مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہیں، آپ حجت اللہ ہیں۔ ویسے تو سب ائمہ علیہم السلام حجت پروردگار ہے، اللہ کی طرف سے زمین پر اس کی نشانی ہے، لیکن یہ لقب آخری زمانے میں مخصوص ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف سے۔ امام علیہ السلام کو حق بھی کہا گیا، جیسا کہ قرآن کی آیت کہتی ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اور امام باقر علیہ السلام کی ہی روایت ہے کہ امام علیہ السلام جہاں پر حق سے مراد امام زمانہ ہے، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو جتنی بھی باطل قوتیں ہوں گی وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ کہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصرین اور امام کے حامیوں میں سے شمار کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی